الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ عارف باللہ سیدنا امام شیرانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عہد لیا گیا ہے کہ ہم صبح و شام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک کی کثرت کریں، اور یہ کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو درود پاک پڑھنے کا اجر و ثواب بتائیں، اور ہم ان کو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عظمت کے اظہار کے لیے درود پاک پڑھنے کی پوری رغبت دلائیں۔ اور اگر مسلمان بھائی روزانہ صبح و شام 1000 سے 10,000 تک درود شریف پڑھنے کا ورد بنا لے تو یہ سارے عملوں سے افضل ہوگا۔ اور درود پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ باوضو ہو کر توجہ اور حضور قلب سے پڑھے، اگرچہ اس میں وضو کرنا شرط نہیں ہے۔ نیز فرمایا کہ درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کائنات میں کوئی اور نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں صاحب حل و عقد اور صاحب سب تو کشا بنایا ہو، یعنی مشکلات کو حل کرنے والا بنایا ہو۔ لہٰذا جو شخص آپ کی صدق و محبت کے ساتھ خدمت کرے یعنی درود شریف پڑھے، اس کے لیے بڑے بڑوں کی گردنیں جھک جاتی ہیں، اور سب مسلمان اس کی عزت کرتے ہیں جیسا کہ بادشاہوں کے مقربوں کی عزت ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ شیخ نور الدین شونی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 10,000 مرتبہ درود پاک پڑھا کرتے تھے، اور شیخ احمد زراوی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 40,000 مرتبہ درود پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! اس قدر کثرت سے درود پڑھنا محبت میں۔ آج ہم 1000 مرتبہ پڑھنے کو بھی بہت بڑی تعداد سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تعداد کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم غور کریں تو کیا ان بزرگان دین کے جو 40,000 80,000 10,000 50,000 1,00,000 تک درود پڑھتے تھے، کیا ان کو اور کوئی کام نہیں ہوگا؟ کیا وہ ہمہ وقت درود پڑھتے رہتے ہوں گے؟ یقیناً ان کے بہت سے کام ہوں گے، وہ ہمارے سے کئی درجے زیادہ مصروف شخصیات ہوتی ہوں گی، لیکن محبت اس قدر غالب تھی، اور وقت میں اللہ پاک نے اتنی برکت دی ہوئی تھی کہ لاکھوں کی تعداد میں درود پڑھ لیتے تھے۔ میرے عزیزو، اپنے بزرگان دین کو فالو کرتے ہوئے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس محبت کو اپنے اندر پیدا کریں۔ مشکل ضرور ہے لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ وقت میں برکت اللہ پاک نے ڈالنی ہے، ہمارا کام ہے کوشش کرنا، بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جانا، آگے وہ خود ہی قبول کر لیں گے۔ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے آپ کا، ایک لمحے بھی زبان جو ہے وہ درود سے غافل نہ ہو۔ طریقہ کار کیا ہے؟ کوئی خاص نہیں ہے، آپ نے بس کاؤنٹر ہاتھ میں رکھ لینا ہے، انگلی میں تسبیح لگا لے بٹن والی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کاج کرتے وضو بغیر وضو پڑھیں، کوشش کریں وضو سے پڑھنے کی۔ اور اگر آپ دن بھر وضو کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، بار بار وضو نہیں کر سکتے، تو رات کا ایک وقت بنا کر باوضو ہو کر کچھ نہ کچھ پڑھ لیا کریں۔ باقی ٹائم آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کاج کرتے وضو بغیر وضو پڑھیں۔ آپ یقین جانیں اگر آپ درود پڑھیں گے تو آپ کا کام کبھی بھی نہیں رکنا، آزما کر دیکھ لیں۔ یہاں تک کہ ایک کمپیوٹر آپریٹر بھی جو ہے نا، اس کی انگلیاں کی بورڈ پر ہیں، اور اگر وہ ساتھ درود پڑھ رہا ہے تو اس کا کام نہیں رکے گا۔ آزما کر دیکھ لیں، شروع میں تھوڑی سی مشکل پیش آئے گی، لیکن محنت، ہمت، لگن، محبت، جب یہ سب چیزیں مکس ہو جائیں گی اور محنت کی جائے گی تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے اس دنیا میں۔ البتہ ایک بات لازمی یاد رکھیں، اگر آپ اپنے کام میں لگ گئے تو آپ کا درود رک جائے گا۔
یہ بھی آزما کر دیکھ لیں. آپ یہ سوچ لیں کہ اچھا میں یہ کام کر لیتا ہوں، درود بعد میں پڑھتا ہوں. آپ اس کام میں لگے، درود پڑھنا رک گیا. تو اپنے وقت کو قیمتی بنا لے. کوئی بھی لمحہ ایسا نہ گزرے کہ آپ کا درود رک جائے. آپ میری آواز سن رہے ہیں، ساتھ ساتھ درود بھی پڑھتے رہیں. میری آواز بھی سنتے رہیں گے، آپ درود بھی پڑھتے رہیں گے. یا اگر آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے والا بندہ جب بولتا ہے تب آپ درود پڑھیں. البتہ جب آپ گفتگو کریں اس سے تو تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بس درود پڑھیں. جتنا وقت آپ بچا سکتے ہیں بچائیں درود کے لیے. اسی میں بھلائی ہے. ایک ایک لمحہ جب قیامت والے دن آپ کے سامنے نامہ اعمال کھلے گا تو آپ کو اس وقت ایک ایک لمحے کی قدر ہوگی اور آپ کہیں گے کاش میں اس لمحے میں بھی درود پڑھ لیتا. مجھے ایک نیکی کی ضرورت تھی، ایک ہی لمحہ میرا ضائع ہوا، کاش میں اس لمحے میں بھی درود پڑھ لیتا. تو جس نے اپنے وقت کی قدر کی، جو اپنے وقت کو پہچان گیا، جس نے اپنے وقت میں محنت کر لی نا، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے. آپ دنیاوی مثال لے لیں. جب آپ کوئی کام کرنے لگتے ہیں، اگر آپ اس کو ایک وقت میں پورا نہیں کریں گے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ ایک تاجر ہے، کوئی چیز بناتے ہیں، آپ ایک آدمی آپ کو آرڈر دے کر جاتا ہے کہ مجھے یہ چیز بنا دو اتنے وقت میں، ایک دن میں آپ اس کام کو مکمل کر دیں. تو اگر آپ اس کام کو ایک دن میں مکمل نہیں کریں گے، وقت کی قدر نہیں کریں گے، تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے اپنے کاروبار میں. کامیابی کے لیے پہلی شرط ہی وقت کی قدر ہے. جس بندے نے اپنا وقت موبائل پر ضائع کیا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. جو اپنی زندگی میں اصول و ضوابط نہیں بنا سکتا، اپنی زندگی کا مقصد نہیں جان سکتا، وہ درود کے راستے پر کیا ترقی کرے گا؟ وہ کیا حلاوت محسوس کرے گا، کیا برکت محسوس کرے گا، یا کیا مشاہدہ دیکھے گا؟ اپنے وقت کی قدر کریں، قیمتی بنائیں، درود پڑھیں ہر لمحہ. آپ کی محنت، آپ کی لگن آپ کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچائے گی. لیکن شرط یہ محنت کرنی ہے. آپ نے پیغام آپ تک مسلسل پہنچ رہا ہے. ایک دن، 2 دن یا 3 دن کا ناغہ ہو جاتا ہوگا ویڈیو میں، لیکن یہ بھی مصروفیت کی وجہ سے ہو جاتا ہے. ورنہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ سے جڑے رہیں، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، درود کی بات سنتے رہیں، درود پڑھتے رہیں. تو آپ جو ہے پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ جب آپ تک پیغام پہنچ گیا، آپ کو بات بھی سمجھ آ گئی، تو اب آپ درود پڑھیں. ہاں، اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آتی، جیسے پچھلی ویڈیوز میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے، کسی حدیث کی سمجھ نہیں آتی، آپ میرے سے 1 بار پوچھے، 2 بار پوچھے، 1000 بار پوچھے، نت نئی مثالوں کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن سمجھ جائیں. عقل مند کے لیے تو اشارہ کافی ہوتا ہے. آپ تک تو پھر اتنا مواد پہنچ گیا ہے کہ آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے کافی ہوگا. آپ نے درود پڑھا، آپ نے درود کی بات سنی، سمجھی، اور وہی چیز آپ اگر اپنی نسلوں کو بتائیں گے تو وہ بھی اس چیز کو سمجھیں گے اور پھر وہ آگے اپنی نسلوں کو بتائیں گے. نسل در نسل فیض چلے گا. لیکن یہ تب ہی ہوگا جب آپ نے وقت کی قدر کی ہوگی، وقت کو قیمتی بنایا ہوگا. تو میرے عزیزو، ایک بھی لمحہ اس سے غافل نہ رہیں. اتنی محنت کرے کہ آپ سو رہے ہوں تو آپ کا دل جاگ رہا ہو اور درود پڑھ رہا ہو. آپ کے گھر والے آپ کو کہیں کہ آپ تو سوتے میں بھی درود پڑھتے ہیں. ایسی محنت کرے، فنا ہو کر بقا حاصل کر لے. فنا کیسی، بقا کیسی جب اس کے آشنا ٹھہرے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آشنا ہو جائیں گے، تعلق قائم ہو جائے گا، تو پھر یہ دنیا اور دنیا کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی. فنا کیسی، بقا کیسی.
زندگی اور موت کے فاصلے ختم ہو جائیں گے. اس جہان میں بیٹھ کر اس جہان کی چیزیں آپ دیکھیں گے، اس جہان کی برکتیں دیکھیں گے. وہ کہتے ہیں نا، مرنے سے پہلے جنت میں مقام دیکھے گا درود پڑھنے والا جو ڈیلی 1000 مرتبہ پڑھتا ہے. اسی لیے کہا گیا فنا کیسی بقا کیسی جب اس کے آشنا ٹھہرے. محنت کریں، منزل زیادہ دور نہیں ہے. روزہ رسول تو آنکھیں بند کریں نظر آتا ہے، لیکن باطن کی نظر سے دیکھیں. نظر بھی ہونی چاہیے نا ایسی. نظر تو سب کو آ جائے گا، لیکن یہ نظر کسی کسی کے پاس ہے، حلاوت والی، برکت والی، جذب و مستی والی، کیف و سرور والی، عشق والی. کام زیادہ ہے، وقت کم ہے، محنت کریں، آگے بڑھتے جائیں. ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ ہم بھی زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں. آپ یقین کریں کہ اس دعوت و تبلیغ میں جب کوئی بندہ آتا ہے نا تو اس کا اپنا درود پڑھنا کم ہو جاتا ہے. یہ حقیقت بات ہے. تو ہمارے لیے بھی دعا کریں، ہم بھی زیادہ سے زیادہ پڑھیں. لیکن ایک آسرا یہ ہو جاتا ہے کہ چلو درود سے تو جڑے ہوئے ہیں نا، دعوت و تبلیغ کا کام تو کر رہے ہیں نا، کوئی لمحہ ضائع تو نہیں نہ جا رہا. لیکن پھر بھی ایک شوق ہے، ایک محبت ہے آگے بڑھنے کی، ریکارڈ توڑنے کی، زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی. تو ہمارے لیے بھی دعا کریں، خود بھی اپنے لیے دعا کیا کرے کہ اللہ پاک آپ کو زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو درود پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے. صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم.